حمد و صلات کے بعد معزز محتشم عالی مرتبت علماء کرام بالخصوص حضرت صاحبزادہ حافظ عبدالرزاق صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ یہ تقریب ہمارے محترم مولانا احسان اللہ صاحب کے والد بزرگوار جو گزشتہ دنوں بقضاء الہی انتقال کر گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ اللہ نے ان کو جو اولاد عطا کی ہے وہ دین کی راہوں پر گامزن ہوئی، اور اس کی برکت اخروی برزخی زندگی میں نصیب ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک علم نافع ينتفع، علم ایسا علم ينتفع بہ جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا ارشاد فرمایا صدقۃ جاریہ، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وولد صالح یدعو لہ، اور وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں اور التجائیں کرتی ہے۔ تو ماں باپ کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور اولاد کی جانب سے والدین کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اگر 5 گانا نماز کی عادی ہے تو وہ اہتمام سے دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ اور اہتمام سے دعاؤں کا سلسلہ صالح اور نیک اولاد کی طرف سے یقیناً جاری رہتا ہے۔ اور میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رکھے، اسے موقوف نہ ہونے دے، والدین زندہ ہوں تب بھی، انتقال کر گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی موقوف نہیں ہونے دینا چاہیے۔ باقی اس دنیا پہ جو بھی آیا ہے اس نے بالآخر پلٹ کے واپس جانا ہے۔ تو جب ہمارا انجام اور کار آخر اس دنیا سے پلٹنا ہی ہے تو اس مختصر زندگی کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اگر بسر کریں گے تو سرخرو کامیاب و بامراد ہوں گے، اور اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے زندگی تو پھر بھی کٹ جائے گی، لیکن آخرت کا حساب ہمارے سر پہ ہوگا۔ تو مختصر زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہماری آزمائش کرے۔ سورہ الملک کا ابتدائیہ اسی مضمون پر مشتمل ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ جب معال کار، جب انجام کار موت ہے تو پھر ہمیں ہر صورت میں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور شخص وہی دانشور کہلائے گا جو اپنے انجام کار کے لیے سوچتا ہے اور ما بعد موت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ جو کفار ہیں، جو معاد کے منکر ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کی تو بات چھوڑیے، وہ تو ما بعد موت کے لیے کچھ نہ کریں تو وہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے 3 بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت کا ہے، اور ہم یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو اس دنیا پہ لے کے آئے ہیں، اور یہ چھوٹا سا جہان ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی لمبی زندگی اور ایک بڑا جہان ہے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ مختصر دورانیہ ہوتا ہے، اس کا 5 ماہ کا سانس اس کے اندر جب ڈال دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے
تو وہ 5 ماہ سے آگے پیچھے شکم مادر میں رہتا ہے۔ 120 دن کا ہوتا ہے جب اس کی روح پھونکی جاتی ہے۔ تو وہ 5 ماہ اس نے جو شکم مادر میں گزارے ہیں، تو یہ اس کا مختصر دورانیہ ہے شکم مادر میں رہائش کا۔ اور وہاں اس کے لیے 3 پردوں کے اندر ملفوف کر کے اس کو رکھا گیا ہے۔ ایک تو رحم کا پردہ، اور ایک جو شکم کا پردہ، اور ایک جھلی ہے جو اس کے ارد گرد لپٹی ہوتی ہے۔ تو ان 3 پردوں کے اندر ملفوف وہ بچہ اس جہاں کو ایک بہت بڑی کائنات سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا کے اوپر آتا ہے تو کراں تابہ کراں پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ میں اس جہاں کو بہت بڑا جہاں سمجھ رہا تھا، تو اصل جہاں تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ ہے۔ اور اب اگر وہ اگرچہ بھول گیا اس کہانی کو، لیکن اب وہ کبھی سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس جہاں کو اتنی بڑی کائنات سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ اس سے بڑی تو کائنات ہی نہیں ہو سکتی، اور اس 5 ماہ کے مختصر دورانیوں کو وہ ایک طویل زندگی سمجھتا تھا۔ اور اب یہاں کھڑا ہو کر کے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جہاں اتنے بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اور یہ زمین و آسماں کی وسعتیں، اور سیارگاہ کی دنیا، اور یہ اتنا کچھ، اور پھر 50 سال 60 سال 100 سال کی لمبی زندگی، تو اب وہ اس جہاں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے جس طرح وہ شکم مادر میں سمجھتا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ اس جہاں میں جائے گا، پھر اس کی آنکھ کھلے گی۔ یہاں تو آنکھ کھلی تو پھر اس کو پتہ چلا، اور وہاں آنکھ بند ہوگی تو پھر برزخ کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور اس جہاں کا صرف ایک دن، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر صرف ایک دن ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا ہے، وہ ایک دن اس جہاں کا ابتدائیہ، نقطۂ آغاز، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن، اور یہ ساری دنیا 50-60 سال کی۔ تو ذرا اس دنیا کے مقابلے میں اس دنیا کو لائیں تو اس کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ تو اصل زندگی پھر وہ زندگی ہوئی، اور پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو پھر اصل زندگی، اصل جہاں، اصل کائنات تو وہ ہوا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب اصحاب پر پیار آیا جو خندق کھود رہے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، تو برجستہ زبان پہ جو لفظ جاری ہوئے وہ یہی تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میں اور آپ یہ جو زندگی گزارنے آئے ہیں، یہ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایک موقع دیا گیا ہے۔ یہ تیاری کا مرحلہ ہے۔ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ حضرت شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں، دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو کٹ جانی ہے، اگر مشکل مرحلوں میں بھی گزری تو پھر بھی گزر ہی جانی۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ وہ ریشموں کا مقاب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا، برہنہ بدن تھا، بدن پہ زخم تھے، اور سخت سرد رات میں ریت کے اوپر کوئی اس کو ڈال گیا اور وہ ٹھٹھرتے ماحول میں رات کاٹنا قیامت تھا۔ لیکن بہرحال بالآخر سپیدہ سحر تو نمودار ہوا۔ رات جتنی لمبی بھی کیوں نہ ہو، اس کا انجام تو سحر ہے، لیکن وہ رات اگر پڑ گئی تو اس کا انجام سحر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم وہاں چٹے دن میں ہی داخل ہوں اور اپنی اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں میں لگائیں، صرف کریں، اور مالک کی یاد میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں۔ ماں بعد موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرنا، اچھے اعمال بجا لانا، تقوی سے مزین زندگی بسر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کے لف و نشر مرتب کرنا، اور اپنی خواہشات کو شریعت بیضا کے تابع کر دینا، اپنی تمناؤں کو قربان کر دینا راہ دین پہ، یہ ہے مدعا اور یہ ہے مقصود۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ اللہ
مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ توفیق صبر عطا کرے، اس خاندان کے دیگر افراد کو، جملہ اس خاندان کے جو ممبران ہیں، اللہ سب کو اس کی جزا دے، صبر کا صلہ عطا کرے، اور اللہ ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق دے۔ کار ما آخر شد و آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ مولانا دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی، اور اپنے پاک نبی کے در کی گدائی، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچایا جائے، اور اپنی پناہوں کا حصار دیا جائے، آبرو مند زندگی سے نوازا جائے، دارین کی سعادتیں مقسوم ہوں۔ بالخصوص اللہ ہم مرحوم کے لیے اتنے لوگ ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمانا، ان کے برزخی کوائف اپنے کرم سے درست فرمانا، اللہ ان کی اخروی زندگی کو نور سے، روشنیوں سے مالا مال کرنا، قبر میں رحمتوں کے سویرے نازل فرمانا، اور اے اللہ ہم سب کو عبرت کی راہیں عطا کر دینا، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا۔ اس موقع پہ تیری بارگاہ میں وطن عزیز کے لیے دعا گو ہیں، اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، اس مسجد کو، اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی روشنیاں سلامت رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔